تو کہنا یہ ہے میرے دوستو کہ ایک خاتون جو بہت ہی زیادہ تعلیم یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن اس نے اپنی اس بے حیائی اور فحاشی کو کہا کہ یہ بزنس ہے، تجارت ہے۔ ایسی ہی مدینہ کے اندر جب میں طالب علم تھا تو معہد ثانوی میں ایک استاد جو انگریزی پڑھاتے تھے وہ سعودی تھے لیکن امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے۔ کچھ سعودی نوجوان بچے ان کو چھیڑتے تھے کہ استاد بتلائیے امریکہ کے اندر پردے کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ تو استاد بھی کبھی کبھی مذاق کرتے تھے، وہ یہی کہتے کہ نعوذ باللہ امریکہ کا نام نہ لو۔ انہوں نے ایک یونیورسٹی کا نام لیا اور کہا جس یونیورسٹی میں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اس میں ایک خاتون ٹیچر تھی، جب اسٹیج کے اوپر لیکچر دینے کے لیے بیٹھتی تھی تو اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہوتا تھا اور کرسی کے اوپر نیچے سے اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ کہا یہ طلبہ اسٹوڈنٹ کبھی اس خاتون ٹیچر کے چہرے پہ دیکھتے تو کبھی نیچے دیکھتے۔ کہا امریکہ کے اندر عورت کی جو آزادی کا نعرہ ہے اس بے حیائی کی یہ حد ہے کہ ایک معلمہ ہو کر، استانی ہو کر، یہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، پڑھنے والے کو بے حیائی کی تعلیم دیتی ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتی ہے۔ کہا ہماری ہی یونیورسٹی کے ٹوائلٹ سے جب آواز آئی، چیخ پکار کی، پرنسپل نے جب ٹوائلٹ کو کھول کر کے دیکھا تو ایک خاتون کے ساتھ اس کا عاشق ہے اور اس کے اوپر ہمارا ایک ٹیچر ہے جس کو اسی لڑکی کے ساتھ محبت تھی۔ یہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے اس خاتون کے ساتھ ملنے کے لیے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آزادی کی آواز اٹھنے کے بعد، پھیلنے کے بعد یہ سارے نتیجے سامنے آئے۔ ایسے ہی مدینہ کے اندر میری رہائش کے بازو ہی میں ایک دوست رہتا تھا جو فرانس کا تھا، اور فرانس کے اندر اسلام کی روشنی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ وہ طالب علم زیادہ سے زیادہ شریعت کا علم حاصل کر کے جائے اور فرانس کے اندر اسلام کی تعلیم کو عام کرے۔ اس کے آئے ہوئے صرف 4-5 مہینے ہی گزرے تھے تو ساتھ میں حج کرنے کا موقع ملا۔ حج کے دوران اس نے کہا کہ میں حج کرنے کے بعد فرانس واپس چلا جاؤں گا، تعلیم حاصل نہیں کروں گا۔ میں نے ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہاں آنے کا موقع دیا ہے، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جاؤ اور فرانس والوں کو اسلام کی دعوت دو، وہاں عام کرو، تمہاری ضرورت ہے۔ حج سے آنے کے بعد اس کا اصرار رہا اور جامعہ کے ذمہ داروں نے بھی سمجھایا، لیکن وہ رونے لگا اور کہا میرا خروج لگا دیں، میں رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ آخر کار اس کے سفر سے ایک دن پہلے میں اس کے کمرے میں گیا اور میں نے کہا پریشانی کیا ہے؟ تم اپنی پریشانی سامنے رکھو، ہو سکتا ہے
ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہو، کچھ مہینے کی چھٹی لگا کر یا سال بھر کی تعلیم کو ملتوی کر کے تم جا سکتے ہو۔ تو اس نے ایک لیٹر نکالا اور اس لیٹر کے اندر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی کا خط ہے، اور اس خط کے اندر میری بیوی نے لکھا ہے۔ اس نے انگلش میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی، کہا میری بیوی نے مجھے لکھا ہے، ٹائم فکس کرتے ہوئے کہا ہے کہ if you not come I love the monkey، کہ اگر اتنے ڈیٹ کے اندر تم فرانس واپس نہیں آئے تو میں بندر کو اپنا دوست بنا لوں گی۔ غور کیجئے، یہ میرے اس دوست کا حال ہے جو فرانس سے مدینہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کی بیوی نے لکھا کہ اگر اتنے دنوں کے اندر نہیں آئے تو بندر کو اپنا دوست بناؤں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، بندر کو دوست بنا لے گی؟ کہا کہ جی تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ یورپ والے، فرانس والے، امریکہ والے، کسی لڑکی کا دوست کتا ہے تو کسی لڑکی کا دوست بندر ہے۔ کہا یہ اپنے شوہروں کو جس قدر محبت نہیں کرتی، اس محبت سے بڑھ کر کتوں کے ساتھ اور بندروں کے ساتھ محبت کرتی ہیں، اور کہا فرانس کے اندر عورتوں کا بندروں کے ساتھ رہنا یہ عام ہے۔ تو میرے دوستو غور کریں کہ آزادی نسواں کی آواز بلند کرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر کیسی کیسی تباہیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستو، افراط و تفریط کے اندھیروں میں بھٹکنے والی قوم کو اگر کوئی چراغ دکھانے والا ہو سکتا تھا تو وہ مسلمان تھا۔ اگر اس قوم کو جو ظلم و تاریکیوں کے اندر بھٹک رہی ہے، صحیح روشنی دکھلانے والا، صحیح روشنی کی طرف لانے والا، صحیح راہ کے اوپر لگانے والا اگر کوئی ہو سکتا تھا تو مسلمان تھا، جس کے پاس اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے۔ مگر میرے دوستو، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس قوم نے بھی یہود و نصارہ کو پیچھے چھوڑ دیا، اور یہود و نصارہ نے عالم اسلام کے اندر عورت کی آزادی کو عام کرنے کے لیے اور اس بے حیائی کو پھیلانے کے لیے بہت سے طریقے اپنائے۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ عالم اسلام کے اندر اس کو عام کرنے کے لیے صحافیوں اور مقالہ نگاروں کا انتخاب کیا جائے۔ تو یہود و نصارہ نے مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے صحافی اور مقالہ نگاروں کو منتخب کیا، انہیں نوکریاں دیں، انہیں پیسے دے کر ان کے قلموں سے عورت کی آزادی کی آواز کو عالم اسلام کے اندر پھیلانے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ترکی کے رئیس الوزراء مصطفیٰ فہمی کی بیٹی صفیہ زغلول نے 1919 کے اندر عورتوں کو ساتھ لے کر مظاہرہ کیا کہ ہمیں آزادی چاہیے، اور جس طریقے سے یورپ کی عورتیں آزاد ہیں ہم انہی کی طرح آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان پاشا کی بیٹی ہدا شعراوی نے 1919 کے اندر اسی طریقے سے عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر مظاہرہ کیا۔ ایسے ہی عرب ممالک کے اندر بہت سے صحافی اور مقالے نگار منتخب کیے گئے جنہوں نے پردے کے خلاف آوازیں بلند کی، اور ان میں سے سیزا نیراوی، دریہ شفیق، ماری الیاس، امینہ سعید، احسان عبد القدوس، نجیب محفوظ، مصطفیٰ امین، طٰہٰ حسین، یہ مشہور لوگ ہیں
جن لوگوں نے عالمی اسلام کے اندر عورت کی آزادی کی آواز کو پھیلایا اور اپنے قلموں کے ذریعے اس آواز کو عام کیا۔ دوسرا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ عرب ممالک کے اندر اور اسلامی ممالک کے اندر کچھ صحیفے، جریدے اور میگزین کی اشاعت کی جائے جن کے ذریعے عورت کی آزادی کو پھیلایا جا سکے۔ میرے دوستو، انہی مجلات میں سے اومین ان دی ایسٹ، دی نیو اومین، نمبر 2 مجلہ سیدتی، شمارہ رقم 510 میں ایک خاتون نے لکھا کہ من عیوب الزوج العربی الغیرہ، کہ عربی شوہر کے اندر جو سب سے بڑی خامی ہے، عیب ہے، وہ یہ کہ یہ غیرت مند ہوتا ہے۔ مجلہ کل الانسان، شمارہ رقم 58 میں ایک خاتون نے لکھا ماذا لو قالت امرأة ھذا الرجل صدیقی، what if woman says this is my boyfriend، اگر کوئی خاتون کسی لڑکا کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے مجلہ الحسنہ، شمارہ رقم 81 میں ایک خاتون نے لکھا الفضیلۃ والکرامہ تعترضان مسیرۃ النجاح، کہ ہم فضیلت اور کرامت کے چکر میں رہ کر پھنسے رہ گئے، پیچھے رہ گئے۔ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جو ہمیں کامیاب ہونے سے روکتی ہیں۔ ایسے ہی مجلہ الفرح، الیقظہ، صباح الخیر، ہیا، الرجل، ہما، حوا وغیرہ ایسے مجلات ہیں جو آزادی نسواں کی دعوت دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو، افسوس اس بات پر ہے کہ ہم جس بلاد حرمین کے اندر اس وقت سانس لے رہے ہیں، دشمنوں کے چنگل سے یہ ملک بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور آزادی نسواں کی آواز یہاں اس طرح عام ہو گئی کہ آپ دیکھیں سعودی عرب میں روزانہ 40 صحیفے ایسے داخل ہوتے ہیں، اور یہ چند سال پہلے کی رپورٹ ہے جو یہاں کے وزارت اعلام کی طرف سے چھپی تھی۔ روزانہ 40 صحیفے ایسے داخل ہوتے ہیں جن کے ٹائٹل پہ خواتین کی نیم عریاں تصویریں ہوتی ہیں، اور آپ کسی بھی بقالے کے اوپر یا میٹ کے اوپر چلے جائیں اور دیکھیں کتنے ایسے میگزین اور مجلات ہیں جن کے اوپر نیم عریاں تصویریں ہیں، اور ایک مہینے میں 5 ملین نسخے فروخت ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ 5 ملین نسخے ایسے گھناؤنی مجلوں کے فروخت ہوتے ہیں، اور یہ خریدنے والے، پڑھنے والے کون ہیں؟ مسلمانوں کے نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیاں ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو، مغربی ممالک نے عالمی اسلام کے اندر اس آواز کو بلند کرنے کے لیے جو تیسرا طریقہ اپنایا وہ یہ کہ مغربی ذہن رکھنے والے حکمرانوں کا انتخاب کیا جائے۔